جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے دن پھر ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں اور بہت سی اچھی انفارمیشن بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میرے ساتھ جناب آپ کی جانی پہچانی شخصیت عبد الماجد جمال آپ کی خدمت میں حاضر ہے ساز و آواز کے ایک اور پروگرام میں. ویلکم ٹو آل آف یو. آج کے پروگرام میں یہاں کی زندگی. ٹورنٹو بڑا خوبصورت جگہ ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے, بلکہ میں تو ساروں کو کہتی ہوں کہ آپ ٹورنٹو آ جائیے گا, اس سے بہترین لینڈ آف اپرچونٹی کوئی ہو نہیں سکتی. اور ٹورنٹو میں بہت سے ہیرے ہیں. ایک یہاں بیٹھا ہے. ہماری کوشش ہوگی چن چن کے ہیرو کو آپ کے سامنے لے کر کے آئیں. اجاز سیال صاحب سے آپ کی ملاقات آج کرواتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے آج کل کے دور میں سٹریس ہر ایک کے ساتھ ہے. آپ لاکھ چاہیں کہ ہمارے ساتھ کہیں کہ ہمارے ساتھ سٹریس نہیں ہے, ہم تمام کے ساتھ ہے. اور سٹریس مدر ہے. اگر بیماری کوئی بھی ہو, جیسے ڈائبٹیز ہے, اس کی مین کاز ایک سٹریس بتائی جاتی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ سٹریس میں ہیں تو فیملی پرابلمس بھی جنم لیتی ہیں. ہمارے ساتھ جناب اجاز سیال صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور اسٹریس کی جب بات کر رہی ہیں آپ, تو اسٹریس تو آج کل ہم نے اپنی عمروں میں کبھی نہیں سنا تھا, مگر یہ کہ جو گریڈ 3 گریڈ 4 اور گریڈ 5 کے بچے ہیں ان کو بھی اسٹریس ہے. دے آر گوئنگ تھرو اسٹریس. اگر آپ اپنے دور سے کمپیئر کریں تو یہ دور بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ بچہ بھی بالکل بجا ہے. پیئر پریشر بہت زیادہ ہے. بچوں کی آج کل کی نالج, میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, میرا خیال ہے جو ہم نے وہی یونیورسٹی میں جا کے پڑھا تھا, آج کے بچے کے پاس 8 9 10 میں وہ اس کی اسٹڈیز وہاں پہ. پھر انٹرنیٹ سب سے بڑی چیز. بہرحال سہولیات بھی تو اتنی زیادہ ہیں نا, مگر ہم نے بعض چیزوں کو مشکل کر بھی لیا ہے. اسی لیے تو آج ہمارے ساتھ جناب اجاز سیال صاحب تشریف رکھتے ہیں. اجاز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ماجد جمال صاحب بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. آپ سے بات کرنا ہمیشہ دل کو دماغ کو سکون دیتا ہے, اور ہم نے سوچا کہ اسی لیے سب سے آپ کی ملاقات کرائی جائے. کیسے ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے, مگر پہلے آپ اپنا تھوڑا سا تعارف خود کروائیے گا. جی تھینک یو ویری مچ. جی میں ایم ایس سی فزکس میں پاکستان سے, پھر ایل ایل بی پاکستان سے, پھر ایم ایس سی نیوکلیر انجینئرنگ یو کے سے, پھر ایم بی اے انٹرنیشنل مارکیٹنگ نیو یارک سے, پھر ایم بی اے ایئر لائن مینجمنٹ کنکارڈیا یونیورسٹی کینیڈا مونٹریال سے. اس کے علاوہ پی ایم پی پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل کی میرے پاس سرٹیفکیشن ہے, اوریکل کی سرٹیفکیشن ہے. یہ تو میری ہوگی. مطلب ساری عمر پڑھتے ہی رہے. اپنی بیگم کو کتنا ٹائم دیا آپ نے؟ بس اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی, اور اب وہ ٹرائی کر رہا ہوں اس کو پریزرو کرنے کی انشاءاللہ. اچھا اب آتے ہیں دوسری طرف. میں نے ہربل میڈیسن میں ڈپلومہ کیا ہے. پھر میں نے نیورو لنگوسٹک پروگرام مائنڈ سائنسز میں بہت کام کیا ہے, اور اس کے علاوہ اسپریچول ہیلنگ میں 30 سال سے یہ شوق ہے, میرا پیشن ہے, تو یہ میں کر رہا ہوں. اس کا مقصد ہے کہ انہوں نے فل ٹائم پڑھا ہے, اور پارٹ ٹائم اپنی وائف کو نہیں پارٹ ٹائم انہوں نے اسٹڈی ہی ان چیزوں کے اوپر کیا کہ بیگم کو کمپلین کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. پہلے سے اس کا علاج وہی اسپریچول ہیلنگ اور وہ باقی تمام چیزوں سے بیگم کو ان کو بزی رکھا نا, بزی مطمئن رکھا. نہیں ان کو بھی ساتھ رکھا ہے. اچھا ان کو بھی ساتھ رکھا. جیسے میں 13 دفعہ آگ پہ چلا ہوں, 2 دفعہ ان کو بھی چلایا ہے. اچھا وداؤٹ گیٹنگ آگ پہ چلے. جی وداؤٹ گیٹنگ اے سنگل بلسٹر. اور 2 دفعہ یہاں سی این ٹاور کے نیچے 11 جون 2011 کو ٹونی رابنس کے ساتھ. وہ کیا تھا؟ وہ مائنڈ اور میٹر, کہ آپ مائنڈ میں اگر کہہ دیں کہ یہ آگ نہیں ہے تو بس آپ یو اسٹارٹ واکنگ, اور آپ کو یو وونٹ گیٹ ایون اے سنگل بلسٹر. ہاں جو ہی مائنڈ میں آئے گا کہ یہ آگ ہے اور یہ جلاتی ہے. کتنی دیر کے لیے آپ نے واک کیا؟ یہ تقریباً 22 فٹ لمبا اور 3 فٹ چوڑا. دوڑتے ہوئے؟ نہ آرام سے چلتے ہوئے. اور آپ کو اور چیز انفارم کر دوں کہ آپ کی بھابھی بھی ہمارے ساتھ لاہور میں یہ کام کر چکی ہیں. آگ کے اوپر؟ آگ کے اوپر. جی. تو اس میں مطلب آپ کو ایک بلسٹر بھی نہیں آیا؟ نہیں بالکل. آپ بس یوں سمجھتے ہیں کہ یہ یہ انگارے نہیں, یہ پھول ہیں, اور آپ پھولوں کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں, تو پھول تھوڑی نقصان. میرا خیال ہے کہ زندگی, اگر آپ نے اس کو اس اینگل سے کہا, میں اس اینگل سے کہتی ہوں, ہم تمام کے ساتھ مسائل ہوا کرتے ہیں, اور اگر مسائل کو مسائل سمجھ کے لیے جائیں تو وہ پہاڑ بن جایا کرتے ہوتے ہیں. اور اگر مسائل کو آپ ایک لفظ کہا چیلنجز بنا کے لیتے ہیں تو پھر چیلنجز بنا. بالکل صحیح. بہرحال میں بس آپ کا یہ کہہ رہا ہوں کہ انہی مسائل کو آپ نیچے آگ کے انگارے سمجھتے تھے, رونتے ہوئے چلے جائیں تو مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے.
بہت زبردست آپ نے بات کی. تھوڑا سا بتائیے ہمیں, آج ہمارا ٹاپک اور آج کے دور میں اسٹریس ہر بچہ لے کے پیدا ہو رہا ہے. جی جی تھوڑا سا. جی آج اصل میں میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے آرتھرائٹس کے اوپر. اچھا, آج آرتھرائٹس پہ ہم جی بات جی کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں اسٹریس کو بھی وہ کروں گا, وہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے, سبجیکٹ ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک دو ٹپس دینا چاہ رہا ہوں. جب میں آ رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ میں کچھ ایسی چیز کھاؤں جو عوام الناس سب کے لیے فائدہ مند ہو. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ لائف میں ڈیسیجن کوئی کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا اچھا فارمولہ دیا گیا ہے. سپوز آپ نے کوئی گھر لینا ہے, سپوز آپ نے کوئی رشتے کے لیے, جیسے مائیں بیٹی کا رشتہ یا بیٹے کا ایون, یا کوئی اپنے شیئرز بیچنے ہیں یا کچھ کرنا ہے, کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے, تو آپ یوں کریں کہ سامنے لکھ لیں اللہ کا نام بہت چھوٹا چھوٹا, اور اس کو دیکھنا شروع کر دیں, گیزنگ شروع کر دیں. اور یہ جو آپ کی لیفٹ سائڈ ہے اس کو تھوڑا سا اوپر, جو بھی آپ ڈیسیجن کرنا, جیسے گھر لینا ہے تو اس گھر کی پکچر تھوڑی سی, یا اس گھر کو ذہن میں یہاں لائیں, امیجن کریں کہ یہاں پہ ہے. اور اگر اس کو آپ دیکھ آپ سیدھا رہیں, آپ امیجن اس چیز کو کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کے لیفٹ شولڈر کے اوپر اگر تھوڑا سا بوجھ محسوس ہو تو وہ نہ کریں. لیکن اگر وہ بہت ہی ہلکا لگے تو وہ کر ڈالیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم وہ ہے, اور آپ کو ایک انڈیکیشن آ جاتی ہے. استخارے کی ایک فارم یہ بھی ہے کہ آپ نے ڈیسیجن لینا ہے, یہ کام کریں, آپ کو دین اینڈ دیئر آپ کو انفارمیشن آ جائے گی کہ آپ یہ کر لیں. دوسرا ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا, مطلب ہر ایک جانتا ہے جو بھی مسلمان بہن بھائی ہیں, کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں. تو جتنے بھی حروف مقطعات ہیں تو اور بہت سارے فوائد ہیں ان کے, اور ویسے بھی اس کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں, جو 9 خاص طور پہ حروف مقطعات ہیں. تو ان کو دیکھیں کسی کام پہ جانے سے پہلے تو ویسی برکت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کام میں بہت برکت ڈال دیتا ہے. لیکن اگر آپ ان کا ورد شروع کر دیں تو مزے کی بات ہے کہ آپ کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جیسے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف, یہ آپ کہتے ہیں الف لام میم. جی جی, یہ 9 جو ہیں یہ سارے اگر آپ کہتے جائیں, اگر سارے نہیں کہہ سکتے ہیں, صرف الف لام میم ہی ورد شروع کر دیں, کہتے جائیں, تو آپ کا تھائرائڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو, تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا, پلس آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یہ ایسی قرآنی کرامات اور کرشمات ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ریویل ہو رہی ہیں, اور جو ہی وقت آگے بڑھتا جائے گا تو قرآن کے جو معجزے ہیں وہ سارے ظاہر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تو تھوڑا سا ٹپس دینی تھی. ہاں, ایک دو چیزیں میں ذہن میں لکھ کے لایا تھا, وہ بھی میں آرتھرائٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے بتا دوں. ایک تو یہ کہ اگر آپ نے ٹینشن کا پتہ کرنا, آپ نے چونکہ بات کی اسٹریس کی, اور ٹینشن کا پتہ کرنا ہے کہ کتنی ٹینشن ہے ایون بچوں میں بھی, تو آپ یہ کریں کہ دونوں پاؤں کی درمیانی انگلی جو ہے اس کو, دونوں پاؤں کی درمیانی انگلی کی جو جڑ ہے اس کو پریس کریں. اگر تو پین محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹینشن بہت زیادہ. کتنا پین ہے, یہ بھی انٹینسٹی کتنی ہے پین کی. تو اگر بہت زیادہ پین ہے تو اس کا مطلب جو آپ نے ٹینشن بہت زیادہ لی ہوئی ہے. اب اس کو ریلیز کیسے کرنا ہے ٹینشن کو, تو آپ اپنے اسی ٹینشن کو ذہن میں لاتے ہوئے ان ہاتھوں کو بھینچیں خوب زور سے, اور کرتے رہیں, پھر چھوڑیں, پھر بھینچیں, پھر اس ہاتھ کے اوپر یوں کرتے جائیں اس کو, اور پھر الٹے ہاتھ پہ. تو تھوڑی دیر میں آپ یہ کریں گے کہ آپ کا وہ جو ٹینشن ہے وہ چلی جائے گی. پاؤں کی 5 انگلیاں تو سینٹر والی, جی جی, جو آپ کی کس جگہ سے سینٹر, جڑ جو جہاں سے شروع ہو رہی ہے, جہاں سے شروع, درمیان تو والی. یہ ڈائگنوز کرنے کا کہ ٹینشن کی انٹینسٹی کتنا ہے, لیول کتنا ہے. اگر آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں آج جوتوں کی جگہ ننگے پیر آتا, اور آج ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں ہم اس کو. جی انشاءاللہ کریں گے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ دونوں ہاتھوں کو ایسا کر کے جکڑ لیں, جی جی, اور بھینچیں خوب اس طرح, اسکویز کریں. جی جی. تو لیکن وہ ذہن میں وہی ٹینشن کر رکھیں کتنی ٹینشن ہے, تو اس کو ٹینشن کو آپ یوں دبا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس طرح ہاتھ کے یوں بھی کریں, یہ کریں, ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم آپ کی ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کا آپ نے تو یہ بتایا نا, آپ کو بتایا کہ وہ بعض اوقات ایک برین سافٹ بالز ملتے ہیں, آپ ان کو بھی پریس کریں تو دیٹ از آلسو ٹینشن ریلیز. از اٹ ناٹ ڈائیورژن آف یور مائنڈ کہ آپ اپنے دماغ کو کسی اور طرف ڈال دیتے ہیں, تو دیٹ از دا ریزن یو گیٹ ریلیز. بالکل, وہ بھی پھر آپ کے میریڈین پوائنٹس ہیں. ایک اور چیز اسی میں بتا دوں, اسی عمر میں پھر کسی انشاءاللہ ملاقات میں وہ بھی بتاؤں گا. ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں EFT, ایموشنل فریڈم ٹیکنیکس. تو اس کے 9 پوائنٹس ہیں, 9 میریڈین پوائنٹس. تو اگر آپ وہ بھی پہلے آپ چیک کر لیں کہ آپ کی انٹینسٹی
ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 कितनी है, जो स्ट्रेस है या जो टेंशन है, जो एंग्जाइटी है। उसके बाद आप यूँ करें कि ये जो पॉइंट है लेफ़्ट साइड का, इसको हम कहते हैं कराटे पॉइंट, और ये 4 उंगलियां लेके आप इनकी टैपिंग शुरू कर दें थोड़ा सा ज़ोर से यूँ, तो और मुंह में कहना शुरू कर दें कि ऑल्दो आई हैव दिस मेंटल एंग्जाइटी बट आई डीपली एंड कम्प्लीटली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ एंड फॉरगिव माई सेल्फ। बस ये कहते जाएँ और टैप करते जाएँ। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 2 उंगलियों से, ये आपका क्राउन चक्रा जहाँ पे होता है यहाँ पे, सेम वही रिपीट करते जाना है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। ये राइट आई के इस तरफ, ये चौथा पॉइंट, राइट आई के नीचे 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, और लेफ्ट आर्म पिट के नीचे ये 9वां पॉइंट। तो ये 9 पॉइंट्स जो ही आप वो कहते रहेंगे, और कि ऑल्दो आई हैव मेंटल एंग्जाइटी या इवन फाइनेंशियल कोई परेशानी है आपको, तो यही बात कहना शुरू कर दें, बट आई डीपली एंड कम्प्लीटली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ एंड फॉरगिव माई सेल्फ। तो अगर किसी से और से टेंशन, किसी का टेंशन है तो उसका भी नाम लेते रहें तो मामला आप कह सकते हैं। हाँ, जो भी आपको टेंशन है बस उसको ज़हन में लाएं और ये टैपिंग शुरू करें, उसकी पिक्चर सामने रख लें और फिर वो उसका नाम लेते रहें, टैप करते जाएं, और वो आपके विद इन 10 मिनट्स आप हैरान होंगे कि वो जो इंटेंसिटी थी ऑन स्केल 1 to 10 थी सपोज, वो कम होके 5, दोबारा करें तो फिर वो 1 or 2 रह जाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब इजाज़ साहब हमारे साथ हैं। इजाज़ भाई, जहाँ पे मैंने पहली दफ़ा जॉब की थी ना, अमेरिकन कंपनी थी, स्ट्रेस रिलीज़ करने का एक और तरीका भी कहा था। एक तो ये कि आप म्यूज़िक पॉजिटिव सुने, जी जी, ठीक है। नंबर 2, अगर आप ये कहते हैं ना, आई फील हैप्पी, आई फील हेल्थी, आई फील टेरिफिक, आई फील हैप्पी, यू कीप ऑन रिपीटिंग दिस, तो आपका माइंड चेंज, बिल्कुल माइंड चेंज, बिल्कुल। जो ही वापस आते हैं, अभी थोड़ी देर से एक ब्रेक लेते हैं, और बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी और आपकी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, एंड ईजिली, एंड वेरी ईजिली। विल बी राइट बैक। Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, 200 मार्कम रोड, स्कारपोरो, मार्कम रोड ते एग्लिंटन दा संगम। फोन 4162643111। बटाला सुपर मार्केट। Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. जनाब एक दफ़ा फिर से वेलकम बैक। हमारे साथ जनाब इजाज़ सियाल साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, और इजाज़ भाई बड़ी इंपॉर्टेंट आप बातें बताएं। अभी तक तो स्ट्रेस की हमने बात की, फूड हम जो खाते हैं, और जैसे हमारे पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर अदनान भी आए हुए थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि बीमारी, हम गोश्त खाते हैं तो बाज़ औक़ात आर्थराइटिस, बड़े गोश्त का इस्तेमाल, बीफ का इस्तेमाल वगैरह वगैरह। तो थोड़ी आर्थराइटिस के बारे में आज मेरा ख्याल है बात हो जाए तो बहुत अच्छा है, और हमारी उम्र में तो चलते फिरते जोड़ बोलने लग गए हैं अब। अच्छा, थोड़ा सा माइंड नहीं कीजिए, एक चीज़ में एक टिप छोटा सा रह गया है, वो बता दूँ। सपोज़ किसी को ब्लड प्रेशर है और वो आप समझ रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो छोटा सा काम करें, छोटी उंगलियां जो है कानों में डाल के और पंपिंग शुरू कर दें यूँ, और घुमाएं भी सही और पंप शुरू कर दें यूँ। तो करते जाएं, विद इन 5 मिनट्स आपका ब्लड प्रेशर अगर ऊपर जा रहा है वो नीचे आ जाएगा। आप ये करना शुरू करें। अच्छा, दूसरी तो चीज़, ये 2 उंगलियां, मैं आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हमारे नाज़रीन समझ रहे हैं हमारी बात को। तो 2 उंगलियां, छोटी वाली उंगलियां, हाँ जी, हाँ, ये थोड़ा सा इनकी पंपिंग शुरू कर दें कानों के अंदर यूँ, हाँ जी। यूँ। तो आप और थोड़ा सा घुमाते, आप हैरान होंगे कि बड़ा नेचुरल तरीका है कि थोड़ी देर में आपको कोई गोली लेने की ज़रूरत, मैं चाह रहा हूँ गोलियों से बच जाएँ, तो इंशाल्लाह आपको किसी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका बीपी वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। आगे मैं बताऊंगा कि क्रोमोथेरापी के ज़रिए, रंग और रोशनी के ज़रिए कैसे इलाज किया जाता है, तो वो पूरा एक टॉपिक है जी। लेकिन आज तो चूँकि
अर्थराइटिस को डिस्कस करना है। अगेन मैं आफा बहन से कहूँगा कि कभी भी नेगेटिव बात जो है हम करते हैं कि नहीं मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ एज के साथ है, ये पता है क्या, हम इसका नुकसान ये होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये नहीं पता कि ये फेक कर रहे हैं या एक्चुअल कह रहे हैं, वो उसको एज इज ले रहा है। अब अगर वहाँ रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि 90% सबकॉन्शियस माइंड है, और वहाँ अगर कॉन्शियसली उसमें ये बात चली गई या सबकॉन्शियस माइंड में, तो फिर उसको इरेज करना उस मेमोरी को, उसको डिलीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब दिमाग इतना ही उल्टा चलता है। अब मेरे दिमाग को तो पता है कि आई विल बी 56, तो बुढ़ापा ही है, अब जवानी तो नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकती आई एम 16। नहीं, आपने कहना है कि मैं आई एम गेटिंग यंगर एंड यंगर एवरी डे इन एवरी वे। तो फिर आप देखेंगे आपके जो सेल हैं, जो जैसे मैंने शायद बताया था पहले कभी कि ये जो सेल मर रहा है और ये दूसरे को डीएनए ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो जो डीएनए ट्रांसफ़र जब करेगा तो ये उसको ये देगा कि भाई इसकी एज इतनी है, इसकी शक्ल ऐसी है, इसको फलां बीमारी है। तो उसी वक्त हम चेंज कर सकते हैं उसको क्वांटम हीलिंग कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन बजाय ये देने की कि इसको फलां बीमारी है, जब आप कह रहे होंगे आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर एवरी डे इन एवरी वे, तो वो इन्फॉर्मेशन ये जाएगी कि ये अब हेल्दियर है, वो जो बीमारी है वो डिलीट हो जाएगी, बीमारी की जो इन्फो आगे जा रही है। तो डीएनए को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियों में वो नहीं है, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड में सारा प्रोग्राम पे रिकॉर्ड हो रहा होता है, वहाँ रिकॉर्ड नहीं होने देना, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये बंदा जो है फेक कर रहा है, ये एक्चुअल कह रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा पॉजिटिव बातें कहें। बिल्कुल, इसलिए तो हमारा मज़हब यही सिखाता है। अच्छा, फिर वो जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो एक लम्हा जो होता है कि जिसमें वो क्वांटम हीलिंग जिसको हम कहते हैं, क्वांटम लेवल के ऊपर जो आपने सजेशन दी वो वही आगे ट्रांसफ़र होगी। हमारा मज़हब ये कहता है कि 24 घंटे मुंह से अच्छा कलमा निकालो, हो सकता है कोई लम्हा कबूलियत है, 24 घंटे में एक लम्हा कबूलियत का। तो ये वही होता है कि उस लम्हे अगर वो चली गई इन्फॉर्मेशन, पिछली इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, नई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये भी ट्रांसफ़र जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है? नहीं, ये आप सोच, जैसे आप खुद फरमा रहे थे कि सोच पॉजिटिव रखें, मुंह से पॉजिटिव बात निकालें, तो खुद ब खुद ही जब भी वो लम्हा आएगा, आपको नहीं पता, वो क्वांटम लेवल के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन आगे फीड हो जाएगी, और इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर एवरी डे इन एवरी। सारी बीमारियां आपकी ख़त्म होती जाएंगी, और वो सेल फिर आगे वो करेगा। अब आते हैं थोड़ा सा आर्थराइटिस की तरफ। अच्छा, आर्थराइटिस ये कि 2 लफ्ज़ों का वो है, आर्थर का मतलब है जॉइंट और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटिस इन 2 लफ्ज़ों से मिलके बना है। तो अल्लाह ताला ने सिस्टम अजीब किया है कि हड्डियों को रगड़ से बचाने के लिए कुछ हमारे इलास्टिक इश्यूज़ होते हैं सारे जॉइंट्स में। अच्छा, वो इश्यूज़ जिन्हें हम कार्टिलाज भी कहते हैं। अच्छा, अब कार्टिलाज जो है उनके जॉइंट्स की अंदरूनी सतह के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको सिनोवियम कहते हैं। अच्छा, वो सिनोवियम जो है वो लुब्रिकेंट जो एक फ्लूइड है वो स्क्रीट करती है ताकि जब भी जॉइंट्स आपस में हिले, मूवमेंट हो, तो उनमें फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन उस वक्त होती है जब वहाँ पे फ्लूइड नहीं होगा, जैसे गाड़ी के इंजन को होता है बॉल जॉइंट्स वगैरह में जो फ्यूल डाल के उसमें ऑयल डाल के, इंजन ऑयल इसीलिए डालते हैं कि आपस में फ्रिक्शन, जो ही वो वियर टियर फिर शुरू हो जाती है तो फिर वो आवाज़ें भी देता है इंजन। इसी तरह बंदे का भी ये कि आवाज़ें भी निकलेंगी और पेन भी होगा। तो इसको अच्छा, इसके अलावा जैसे आप बात कर रही थी फूड की या डाइट की, तो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो खून को भी उस जगह ले जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाती हैं, और ताकि वो फ्लूइड जो है वहाँ पे कायम रहे। लेकिन जैसे आप हमारे थे कि डाइट हमारी प्रॉपर नहीं होती, तो उसमें ये होता है कि ऐसी डाइट हम लेते हैं कि वो छोटी कैपिलरीज में जाके रुक जाती है। जब वो फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स पहुँचने चाहिए उस जगह पे वो नहीं पहुँचेंगे, तो जहाँ भी ब्लॉकेज होगी वहाँ पेन होगा। तो ये भी एक रीज़न होता है इसको करने का। अच्छा, तो इसलिए कोई भी गलत मेटाबॉलिज्म बाई प्रोडक्ट जब इन नालियों में से गुजरेगा छोटी छोटी, तो इन्फेक्शन हो जाएगी। पहले तो ये है, फिर ये है कि न्यूट्रिएंट्स जैसे मैंने अर्ज़ किया नहीं पहुँचेगा, फिर सूजन भी हो जाती है, जब स्वेलिंग, फिर वो रेड भी हो जाते हैं। तो उसको हमने फिर कार्टिलाज जो इलास्टिक इश्यूज़ हैं उनमें वो लचक भी नहीं जाते, स्टिफ हो जाते हैं। तो इसको बचाना, इवन मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि कभी कभी सीरी पाए ज़रूर खा लिया करें, क्योंकि वो भी लुब्रिकेंट, बहुत अच्छे लुब्रिकेंट, हालांकि डॉक्टर्स जो हैं वो मना करते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर्स ही ये रिसर्चेस आ रही हैं कि डॉक्टर खुद कहेंगे कि ये आप खाएँ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो ये मतलब है, कभी कभी ये नहीं कहता हूँ कि हर रोज़ खाएँ।
دوسری Excess یہ of everything is bad. جی جی بالکل صحیح ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ کیلشیم جو ہے یہ جو غلط ہمارا میٹابولزم کی وجہ سے کیلشیم اور دوسرے منرلز جو ہیں وہ بھی جوائنٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی مثال میں دے دوں کہ جیسے ہم گوشت کھاتے ہیں تو گوشت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نارمل 2-3 بوٹیوں میں تقریباً 12 گرینز آف یورک ایسڈ ہوتا ہے. اچھا ہمارا اللہ تعالیٰ نے سسٹم اس طرح رکھا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ 8 گرینز آف یورک ایسڈ کو تو ڈائجسٹ کر لیتا ہے, باقی 4 جو ہیں وہ پھر وہیں رہ جاتے ہیں, پھر اس کو 24 گھنٹے مزید چاہیے ان کو ڈیزالو اور ڈائجسٹ کرنے کے لیے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے صبح بھی گوشت کھایا, دوپہر میں بھی گوشت کھایا, شام میں بھی گوشت کھایا, تو پھر اتنا وہ یورک ایسڈ ہماری جو جسم ہے ہماری جو باڈی ہے وہ اس کو ڈائجسٹ اور ڈیزالو نہیں کر سکتی. تو اس لیے پھر ہم اعتدال, جیسے آپ فرما رہی تھیں اعتدال, اور پھر وہ چیزیں کھائیں, وہ میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیز ہمیں کھانی چاہیے. اچھا اب کیا ڈاکٹر جو ہی پین ہوگا تو ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم اس کو کہتے ہیں انالجیسک جو ہوتے ہیں جیسے ایڈویل وغیرہ ہے, اس پہ ڈال دیں گے, ٹائلانال پہ ڈال دیں گے. پھر اس کو ہم کہتے ہیں NS ایڈ جس میں آئی بروفین وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں. اور تیسرا یا پھر وہ جو ہے مینتھل کریم وغیرہ وہ کہیں گے وہ لگا لے. تو یہ 3 کام کرتے ہیں. آخر چوتھا ہوتا ہے سرجری. تو اس میں یہ کہ جب جو ہی ہم یہ کھاتے جاتے ہیں تو ایک تو آرتھرائٹس اور بڑھے گا, ہماری جو بدہضمی ہے وہ بڑھے گی, اور پھر ڈاکٹر تو ساری زندگی گولیوں پہ لگائے رکھے گا, تو یہ پھر پین جو ہے ختم نہیں ہوگا. تو اس کے بہت سارے نیچرل جڑ سے ختم نہیں ہوگا, جڑ سے ختم نہیں ہوگا, صرف یہ کہ آپ کو وقتی ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا. اور اس لیے وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ سمٹم کا علاج کرتے ہیں, پرابلم کا علاج نہیں کرتے ہیں. اب ہمارے جو ہولسٹک ہیلنگ اپروچ ہے اس میں یہی ہے کہ ہم نے 4 لیول پہ جا کے, مطلب فزیکل لیول پہ, مینٹل, ایموشنل, اسپرچول, اس کا علاج کرنا ہے. اور پھر اس کو ایسی چیزیں, ہماری ڈائٹ ایسی میں بتاتا ہوں کہ ہونی چاہیے کہ جہاں سے یہ جو آپ کا میٹابولزم ہے وہ خراب نہ ہو, آپ کو نیوٹرینٹس میں وہ جو پراپر چاہیے آپ کو وہ ملتے رہیں. کیونکہ یہ ساتھ جو کچھ ہم کھاتے ہیں یہ پھر سارا 2 طریقے ہوتے ہیں, یہ بعد میں کسی وقت بتاؤں گا. تو ایک میکینیکل طریقہ ہوتا ہے جس سے چرننگ ہوتی ہے اور ہم چیو کرتے ہیں یہاں سے, اور دوسرا کیمیکل جس سے انزائمز وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں فوڈ ڈائجیشن کا پروسیس. تو وہ پھر جہاں پہ جا کے ہمارے لیور میں, اور پھر ایک نمبر پر جسے بائل اور بلڈ اور یہ چیزیں بنتی ہیں اور فیلم وغیرہ بنتا ہے. تو یہ تو ڈاکٹر کی یہ کہ وہ کبھی بھی وہ ختم, سمٹم کا علاج ہے وہ ختم نہیں ہوگا, آپ کا مرض ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ چیز ہم لوگ کریں کہ جس سے مرض ایسا ایسا ریورس ہوتا جائے, کم ہوتا جائے, ریمیشن ہوتی جائے اس کی, تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اور اس لیے ابھی بہت سارے لوگ پورے US کو لے لیں, یہاں لے لیں, پوری دنیا میں لوگ پھر وہی ان طریقوں کی طرف آ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بنائے ہیں. میٹابولزم کی جب آپ بات کر رہے ہیں, میٹابولزم اگر سائنسٹیفک, آپ نے تو خود بھی فزکس میں کیا ہوا, میٹابولزم کی جب بات کرتے ہیں, انابولزم, کیٹابولزم, نئی بافتیں بننی, پرانی بافتیں ٹوٹنی, ان کا مجموعی میٹابولزم ہوا. تو جب آپ اس پروسیس کے بیچ میں جو ڈائجیشن کا پروسیس ہے اور جو پھر الٹیمیٹلی ہمارے جوائنٹس کو کر رہا ہے, اس میں جب میٹابولزم کا ذکر کر رہے ہیں تو کہاں یہ فٹ ان ہو رہا ہے؟ یہ تو میں یہ پورا ایک ٹاپک ہے. آج میں چاہ رہا ہوں کہ اسی میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو آرتھرائٹس ہے اس کی میجر جو قسمیں 2-3 بڑی قسمیں ہیں. ایک تو ہے جس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں, وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ, جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ ایج ہو گئی ہے تو اس طرح ویئر ٹیئر ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ٹھیک رہ سکتا ہے. تو ایک تو اس سے پھر خوراک صحیح نہیں ہے, اور وزن خام کا بہت زیادہ اٹھایا, کسی خاص پاسچر میں بیٹھے رہے کافی دیر کے لیے, تو اس سے بھی یہ جو آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. بیسیکلی یہ ویئر ٹیئر لیگمنٹس کی اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر ہم نے جیسے میں نے کہا وزن زیادہ اٹھا لیا, غلط جوائنٹ سے وہ کر لیا, تو اس سے ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ تر جو متاثر ہوتے ہیں وہ جوائنٹس جیسے ایلبو وغیرہ ہے, نیز وغیرہ یہ ہوتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے جس کو ریموٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں. یہ اصل میں ہمارا جو امیون کہتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز ہے یہ, کہ امیون سسٹم جو ہے وہ اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے ان ٹیشوز کو. لیکن اس کا بھی علاج میں بتاؤں گا کہ ہمارے کچھ ایسے سیل ہیں کہ جو ڈیمیج ہوئے سیلز کو بھی کھانا شروع کرتے ہیں ہمارے امیون سسٹم میں, اور وہ خود بخود اللہ نے سسٹم ایسا بنایا کہ اس کو خود بجائے آپ کو گولیوں کی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو خود وہ ہیل کرتے جائیں گے.
without any taking any medicine? यस, सिर्फ यहाँ से आपको बताऊंगा, इवन शुगर में जमाल साहब ऐसा होता है कि हमारा जो राइट ब्रेन है, हमारा पैनक्रियाज है, जिसकी जो कैपेबिलिटी अगर कम हो गई है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की, तो आप राइट ब्रेन के ज़रिए उसको रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ मेरे सिस्टम को ठीक कर दो, ख़ास तौर पे रात को सोते हुए। तो आप हैरान होंगे कि वो फिर अपना काम दोबारा शुरू कर देता है। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हुआ है, हो रहा है, और आप आइंदा चंद सालों में देखेंगे कि क्या मेरे कर्ज, मैं तो ये कहूँगा, होंगे जो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी बिल्ट इन किए हुए हैं। दवाइयों की कंपनी तो आपको पसंद नहीं करती होंगी, कभी भी दे डोंट लाइक यू। देखें दवाइयों के, डॉक्टर्स को तो छोड़ें, दवाइयों की कंपनियां भी आपको पसंद नहीं करती होंगी। इस टॉपिक पे बात करेंगे, हमें इशारा हुआ है कि हम ब्रेक पे जाएं। वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. ਸਕਾਰਪੋਰੋ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ 200 ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਸਕਾਰਪੋਰੋ, ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਤੇ ਐਗਲਿੰਟਨ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਫੋਨ 4162643111 ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ। Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. जनाब वेलकम बैक, और हमारे साथ जनाब इजाज़ सियाल साहब मौजूद हैं। अगर आपको भी जोड़ों की तकलीफ है तो गौर से सुनिए ज़रूर। भाई मैं तो झूठ नहीं बोल सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी पॉजिटिव। मैं अगर कहीं कोई नेगेटिव बात हो रही हो, उनको बुरा कहने के बजाय जस्ट लीव द प्लेस। यू नो व्हाट, हर इंसान की एक होती है। मगर अब ये मैं कैसे झूठ बोलूँ कि भाई मैं अभी अपने आप को 16 साल वाले से तो आई कैंट नहीं, कहने की बात नहीं है ये, मगर एक सोच कि आई फील लाइक दैट, यू नो, आई फील लाइक। अब मैं आपको, अब जोड़ दुखता हो, अब आप ये देखें कि आप मेरे बच्चों से पूछ लें, आप मेरे दोस्त अहबाब से पूछ लें, आपको पता है ना 27 साल का। तो जैसा साहब मैं क्यों, क्योंकि अपने आप को मैं 27 साल का ही फील करता हूँ। ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी है बात ना। मैं और ये कि दूसरे में जो भांजे भांजियाँ वगैरह हैं, अगर वो 27 से ऊपर जाना चाहते हैं और चले गए, तो मैं कहता हूँ ये तुम्हारी ख्वाहिश है, बिल्कुल, तुम हमें पास कर दो, मगर मैं 27 पे रुक गया हूँ। ये बहुत अच्छी सोच है, इसलिए कि जैसे 27 पे रुक गए। मैं आपको भी जैसे अर्ज़ कर रहा था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि ये फेक कर रहा है बंदा या एक्चुअल कह रहा है। अगर मैं कहूँ कि सपोज मैं कहता हूँ कि नहीं मैं तो सच बोलता हूँ, तो सच में ये हो रहा है कि उसको नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड को कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। वो उसको एज इज़ लेगा। मैं कहूँगा मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो वो उसको वही लेगा कि हाँ ये सही कह रहा है। अगर मैं उसको कहता हूँ नहीं मैं रोज़ाना आई एम गेटिंग यंगर एंड यंगर, तो वो उसको एज इज़ लेगा। और फिर पूरा जो मैसेज, क्योंकि 90% वही कंट्रोल करता है। मैंने पहले कभी बताया था कि जैसे हार्ट जो है, इसमें 1 मिनट में 2 गैलन ऑफ ब्लड जो है ये हार्ट पंप करता है सारे जिस्म में। सही, ठीक है, 1 घंटे में 100 गैलन। तो ये मैं तो नहीं करवा रहा हूँ ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में अल्लाह ताला ने ये प्रोग्राम जो है वो बिल्ट इन कर दिया है। तो जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो उसी तरह करेगा। मैं उसको मैं चाहे फेक करके बताऊँ या उसको कहूँ नहीं मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, तो वो कहेगा ठीक है जो भी आप कह रहे हैं मेरे सरकार मैं उसको मानता हूँ। तो इसलिए कहते हैं द जॉइंट विद इन, टोनी रॉबिन्स ने पूरी बुक लिखी है। तो वो जॉइंट जो है ये यही है कि जो भी आप उसको हुक्म देंगे, जो भी आप इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, वो हमारा खादिम है। बिल्कुल। तो इसलिए उस खादिम को अच्छी चीज़ें हम बताएं ना, उसको ये नहीं पता कि ये बंदा सच कह रहा है या फेक कर रहा है। हाँ। तो चाहे हम फेक भी करते जाएं, वो उसको एक्चुअल लेता है। मैं कह रहा हूँ मैं यंग होता जा रहा हूँ, तो वो उसको सारे सेल्स को ये इन्फॉर्मेशन आगे फीड करता जाएगा। तो इसलिए
थोड़ा सी इस आदत को चेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन फेक अपनी सेहत की खातिर कर लें। यार मैं तो बिलीव कर रहा हूँ, मगर मेरे बराबर जो खातून बैठी है, मेरा ख्याल उनकी हंसी की आवाज़ आ रही है मुझे, तो आई डोंट नो शी। चलिए जी, जोड़ों की दर्द की बात करते हैं अभी तो मतलब। तो आजकल आफा बाजी, एक तो रोज़े हैं बहुत अच्छे हैं, जिनको भी जोड़ों का दर्द है, आप हैरान होंगे आप लोग के रोज़ों में जोड़ों का दर्द खुद बखुद दो चीज़ें कंट्रोल होती हैं, एक शुगर कंट्रोल होती है और एक अर्थराइटिस जो है वो कंट्रोल होता है। तो जोड़ों का दर्द रोज़ों में वैसे ही कम होता जाता है। तो ये रोज़े की वो भी देखें, और फिर चूँकि हम खुराक काफ़ी देर तक नहीं लेते हैं, तो टाइम मिल जाता है हर चीज़ को डाइजेस्ट होने का और करने का, तो इसलिए रोज़ा रखना बहुत अच्छा है। फिर एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें। ये रोज़े में नहीं, रोज़े में भी कर सकते हैं, जैसे आप, और सुबह में शायद आप ना कर सकें, लेकिन जो ही रोज़ा खुलने वाला है तो आप रोज़ा खुलने से आधा घंटा पहले, चाहे आप एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि हैवी एक्सरसाइज, आप योगा कर सकते हैं। आप अपने जो पास्चर में बैठे बैठे भी चेंज, जैसे अर्थराइटिस है किसी को पाँव का, तो आप पाँव उसको मोड़ें, टांगों को थोड़ा सा आगे पीछे करें, ये भी एक्सरसाइज है थोड़ी बहुत। तो इसको भी आप करते हैं, क्योंकि वो जो लेगमेंट्स हैं जो आपके वो स्ट्रांग होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो यूज़ करेंगे तो वरना फिर हम लूज़ करना शुरू कर देंगे। तो हर चीज़ को अल्लाह ताला ने जब बनाया उसको यूज़ किया जाए, हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो फिर उल्टा होता जाता है। अच्छा, फिर थोड़ा सा साग और गाजर जो है ये आप खाने में इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें, जैसे घुटने का दर्द है आपको किसी को भी, तो उसमें यह कि मैं नुस्खा बता रहा हूँ, आपने फरमाया था कि इलाज में बताता जाऊँ अपने सामीन को, नाजरीन को। तो उसमें यह कि हल्दी, टर्मरिक जो है वो ले लें, हम वज़न ये सारी चीज़ें लेनी है, तुख्म बालंगा, अजवाइन, इसबगोल साबित, काला ज़ीरा, मेथी के बीज और कलवंजी, तो ये आप हम वज़न लेके ये भी आप ले सकती हैं। इसके अलावा आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, कनाडा में ख़ास तौर पे होती है, क्योंकि ये चूँकि जो पेन है ज़्यादा सर्द मुल्कों में होता है, यहाँ का आबो हवा ऐसी है, तो उसके लिए आप ये करें कि एक चीज़ होती है जिसको एग्रीमोनी कहते हैं, एग्रीमोनी, तो ये पौधा होता है, पीले से पत्ते होते हैं उसके, तो इसका एसेंस, इसका अर्क ले लें और इसको सिरके के साथ मिला के वो भी अगर आप मालिश करेंगे, और लेकिन मालिश जो करनी है वो राउंड फॉर्म में करनी है। कभी भी जो भी आप मालिश करें, मसाज करें, सीधा यूं ना करें एक्स वाई डायरेक्शन में नहीं, उसको राउंड फॉर्म में करें, तो आप देखेंगे कि उससे भी आपको काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट होगा। अभी आपने बहुत सारी चीज़ों का ऐसा नाम बताया जो कि आम ज़िंदगी में हमें मुयस्सर नहीं होती या हमें मालूम नहीं हम कहाँ से ले सकें, तो आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं? जी मेरे पास हैं, अगर आप मुझसे रब्ता करें, अगर तो आपके नाम को गूगल किया जाए तो आप गूगल पे हैं? उसमें सियाल मैनेजमेंट कंसल्टेंट .com के नाम से भी है, एजाज सियाल के, मेरी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो उसमें आपको, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ख़ास मेरे अपने नुस्खे हैं जो मैंने काफ़ी मेहनत से, वो मैं ख़ुद तैयार करके फिर मैं वो देता हूँ, सियाल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स .com। अच्छा, दूसरा एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिसको हम मेडिकेटेड घी कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा, जैसे मैं कह रहा था कि आपने वो खाना है जब सिरी पाए वगैरह कभी कभी ले लें, ये मेडिकेटेड घी भी आपके वो जो फ्लूइड है हड्डियों का उसको बहुत ज़्यादा तक़वियत देता है। अब ये मेडिकेटेड घी क्या है? जी यही सिरी पाए नहीं, मेडिकेटेड ये आज पहली दफ़ा पता चला कि घी वहाँ से बनता है। एनीवेज, तो मेडिकेटेड घी सर ये कि आपने ख़ुद तैयार करना है, अगर चेक करना चाहें तो आप मिल्क ले लें 1.5 किलो, और 2%, 3% doesn't really matter? नहीं, मिल्क होमो जो जिसको कहते हैं 3.2%। जी हाँ, तो वो ले लें, और घी, असली घी जो है आधा किलो वो ले लें, ठीक है, और 100 ग्राम आप लें गार्लिक पाउडर, और 100 ग्राम जिंजर पाउडर, और 20 ग्राम क्लव का जो पाउडर है, ये सारे आप हल्की आंच के ऊपर उसको पकाना शुरू कर दें, और आप देखें कि अगर उसकी जो क्वांटिटी आधी रह गई है, तो वो मेडिकेटेड घी आपका तैयार हो गया। 20 आपने दूध लेना है, 1.5 किलो दूध, 1.5 किलो दूध, जी, आधा किलो असली घी, 100 ग्राम जिंजर पाउडर, 100 ग्राम गार्लिक पाउडर, और 20 ग्राम क्लव जो लौंग का, जी लौंग का पाउडर, जी। तो ये आप हल्की आंच पे उसको चढ़ा दें, और बीच में आपको चम्मच वाला वो है मारते जाएं, तो ये आधे घंटे में
تقریباً زیادہ دیر یہ آپ کا تیار ہو جائے گا. جتنی کوانٹٹی آدھی رہ جائے تو پھر آپ نے اس کو دن میں 2 چمچ جو ہے خالی پیٹ وہ آپ نے لینا ہے. تو یہ بہت افیکٹو ہے. آپ کا جو فلوئڈ ہے اس کو طاقت دیتا ہے, اس کو تقویت دیتا ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو سننے میں اکثر ہم نے اپنے بڑوں کو بھی کہتے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ بادی خوراک کا استعمال نہ کریں. اگر آپ ادرک کا استعمال بہت زیادہ کریں اگر جوڑوں کی درد ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اصل میں ہر انسان کا پہلی تو اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہمارے مزاج ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور پھر جو دوائیاں ہیں ان کے مزاج بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم. دیکھیں مزاج میں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا مزاج آبی ہوتا ہے, یعنی وہ جو چاروں ایلیمنٹس ہیں اس میں وہ ایلیمنٹس قدرے زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کا مزاج آبی ہے. کچھ بادی ہوتے ہیں, کچھ آتشی ہوتے ہیں, اور کچھ خاکی ہوتے ہیں. اسی طرح ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ان کے بھی اسی طرح مزاج ہے. تو اگر ہم کسی کا مزاج آلریڈی بادی ہے, یعنی وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ اگر اس میں ہے جسم میں, تو پھر اگر وہ ایسی خوراک لے گا جو آلریڈی بادی ہے تو اس سے پھر یہی ہے کہ اور پرابلم ہوں گے. تو وہ اوائڈ کرتے ہیں ہم. اس کے جو دوسری چیز ہے اس کو ریڈیوس کرتی ہے اس کو وہ ہم لینا شروع کرتے ہیں. اس کے آتشی مزاج والے لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے آبی چاہیے. دیکھیں آتشی کے لیے اگر اس کا سپوز میاں بیوی ہیں, یہ بھی بتا دوں آپ کو, میاں کا بیوی کا مزاج آتشی ہے, میاں کا بادی ہے یعنی ہوائی ہے, تو کیا ہوگا بات کیا کرتی ہے, ہوا کیا کرتی ہے, آگ کو بھڑکاتی ہے. تو اگر میاں نے کوئی ایسی بات کہہ دی یا بیوی نے کہہ دی تو وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے, تو وہ نہیں کرنا. تو آفس کے اسٹاف ممبرز میں کیسے چلتا ہے؟ یعنی اگر آپ کولیگز ہیں اور یو ہیو ٹو ورک ٹوگیدر اور وہاں آتشی اور بادی آ گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں, پہلے تو آپ نے یہ پھر اپنے مزاج کو پہچانے, اس کے مزاج کو پہچانے بہت سارے طریقے ہیں. اس کو ہمارے مینجمنٹ میں کہا جاتا تھا کہ کیمسٹری آف ایگزیکٹلی, بالکل ہر چیز کی کیمسٹری ہوتی ہے. جی یہ بھی ہے. پلس ایک پورا ڈائنیٹکس ایک پورا علم ہے. تو اس میں یہ کہتے ہیں ہاؤ ٹو گیٹ along with ایچ ادر, کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے نبھا کریں. تو اس میں پورا ایک اسکیل ہوتی ہے, اس کو ٹونیلٹی یا ٹون اسکیل کہتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپوز آپ نے بڑی اچھی بات چھیڑ دی, میں دوسری طرف چلا گیا, لیکن میں اس کو بھی بتا دوں کہ وہ اسکیل اب 1 to 4 ہے. تو 4 جو ہے وہ انتھیوزسٹک, کہ بہت ہی بندہ ہے, بہت ایکسائٹیڈ ہے اس اسٹیٹ میں, اور 0 ڈیتھ ہے, اور اس سے اوپر 0.1 جو ہے وہ ایپیتھیٹک اسٹیٹ ہے. سپوز میری والدہ کا انتقال ہوا, اور ایک بندہ جو بہت ہی ورکاہولک ہے, وہ یہاں پہ ایکسائٹیڈ ہے, وہ آتا ہے میرے گھر, میں آفس نہیں جا رہا ہوں, میں نے شے وغیرہ بڑھائی ہوئی سارا کیونکہ والدہ کا انتقال ہوا ہے. تو اب وہ یہ کرے گا کہ یہاں سے آ کے یہاں مجھے کہے گا یار ٹھیک ہے انتقال ہو گیا, لیکن آفس کی اتنی فائلیں پڑی ہیں اور تم وہ کرو. تو میں تو تھا گریف کی حالت میں, جس کو ہم کہتے ہیں 0.5. اب اس نے بجائے ٹون لیول میچ کرنے کے اور نیچے دبا دیا, میں کیا بن جاؤں گا, میں ایپیتھیٹک اسٹیٹ میں چلا جاؤں گا. میں کہوں گا بھاڑ میں جائے آفس اور فائلیں, میری ماں کا انتقال ہو گیا, اس کو فائلوں کی پڑی ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آتا اپنے لیول کو نیچے کرتا اور کہتا ہے کہ جب احمد مرسل نہ رہے پھر کون رہے گا, تو مائیں بہت اچھی ہوتی ہیں یہ. لیکن یہ کہتا کہ دیکھو بھئی ہمیں بھی افسوس ہے, سب کو اللہ تعالیٰ بخشے, لیکن آپ اپنے آپ کو سنبھالو, پورا گھر اور سب لوگ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور جب آپ ٹھیک ہو گئے تو باقی لوگ بھی ٹھیک ہو. اس طرح کر کے پھر اس کے ٹون لیول جو اس کو اوپر کرتا. مطلب لب لباب یہ ہوا کہ بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. بالکل, اور یہ پہچانے کہ یہ کس مائنڈ سٹیٹ میں اگلا جو ہے, اسٹیٹ آف دا مائنڈ کے مطابق آئیں اور جیسی صورتحال ہے اس کے مطابق بات کریں. اچھا, اور کیا کچھ کہنا چاہیں؟ کہنے سے پہلے میرا خیال ہم بریک نہ لے لیں, کیونکہ اب اگر ایک ٹاپک ہم نے شروع کر دیا تو پھر اس ٹاپک کو لے کے چلنا پڑے گا. جی جی. اور ہمارے رضا بھائی وہاں پر بار بار ایسے اشارے کر رہے ہیں. آوش میں ان کا کیمرہ اس طرف دکھا دوں, مگر دکھا سکتا نہیں ہوں, مگر چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس بریک کے. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center,
Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالہ سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. خوش آمدید ایک دفعہ پھر سے. اجاز سیال صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ آپ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں لے لیں. جی تو ہمیں علاج میں خاص طور پہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہیلدی نروس سسٹم ہونا چاہیے ہمارا، پھر ریگولر ایکسرسائز جتنے بھی آپ کر سکیں، اس کے علاوہ پراپر ڈائٹ ہونی چاہیے اور سفیشینٹ ریسٹ، کم از کم 8 گھنٹے سوئیں. اس کے علاوہ پریئر میڈیٹیشن کہتے ہیں کہ جب بھی آپ دعا کر رہے ہیں تو مائنڈ کو تھوڑا سا اسٹل کریں اور مائنڈ کو جو اس کی فریکوینسی ہے اس کو الفا لیول میں لے کے آئیں، یعنی مائنڈ کی فریکوینسی 7 to 14 ہرٹز کے درمیان ہونی چاہیے. پھر ہم پلانٹس اور ویجیٹیبل ان کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ، کیوں؟ یہ ڈائریکٹ نیچر سے انرجی لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ جب یہ لے رہے ہیں تو ہم ان سے انڈائریکٹلی انرجی لے سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ. اچھا تھوڑا سا آپ کو وہ طریقے کچھ مذہبی اس سے لحاظ سے بتا دوں کہ سپوز اگر کسی کو شیاٹک پین ہے تو وہ سورۃ الانعام ہے پارہ 7، اس کی آیت نمبر 13 ہے. اس میں یہ کہ واللہ ما سکنا فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. یہ آپ نے 9 دفعہ ایک نئی چھری لے لینی، اس پہ پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے پھیرتے جانا ہے اپنے جہاں، کیونکہ شیاٹک پین یہاں سے شروع ہوتا ہے اور نیچے ٹانگ کی طرف جاتا ہے، تو اس کے اوپر آپ پھیرتے جائیں. اور صبح کے وقت خاص طور پہ جب سورج نکل رہا ہو، کرنیں نکل رہی ہوں، اور 9 دفعہ پڑھ کے اپنے اس کو پھیر کے پھر آپ نے مطلب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج چھری زیادہ تیز نہ ہو. یہ دیکھ لیں اور پھر آپ نے زمین میں گاڑ دینا ہے اور یہ ویژولائز کرنا ہے کہ جو سارا پین ہے وہ ریسائیکل ہونے کے لیے زمین کے اندر چلا گیا. کیا بات ہے. تو یہ تو اس کے علاوہ سورۃ تبت یدا بھی جو ہے وہ آپ کم از کم 3 دفعہ درد والی جہاں پہ جو بھی جگہ ہے آپ اس پہ پڑھ کے، سورہ اللہب نہیں سورۃ تبت یدا ابی لہب و تب، تو یہ آپ نے پڑھ کے پھونکنی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ہاں یہ ضرور کریں کہ سرسوں کا تیل جو ہماری اس میں بھی ہمارے ملکوں میں بھی ہماری مائیں کرتی تھیں، مسٹرڈ آئل یا سیسمی آئل، تلوں کا تیل جو ہے، اس کو بھی آپ سورج کی روشنی میں بیٹھیں اور اس کو بھی دائروں کی شکل میں جو ہے آپ مالش کریں، مساج کریں، تو وہ بھی آپ کو بہت سودھنگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو اور اولیو آئل کا بہت سنا تو اولیو آئل نہیں، اولیو آئل اگر آپ وہ کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے. میں تو اولیو آئل کی جگہ وہ تجویز کرتا ہوں کہ یہاں سے ملتا ہے آپ کو ہول فوڈ سے نیکڈ کوکونٹس. جی کوکونٹ آئل. اچھا نیکڈ کوکونٹ کے فائدے جلدی سے میں بتا دوں، ٹائم کم ہے آپ لوگوں کے پاس. اس میں یہ کہ آپ کا ایک تو بیلی فیٹس اور یہ جو لو ہینڈلز ہیں ان کو کم کرے گا. آپ کے کاسٹ کا مساج کریں؟ نہیں، صرف آپ نے 1 چمچ رات کو سونے سے پہلے نیکڈ کوکونٹس کا کھانا ہے اور وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو باقی جو ملتے ہیں نا آپ کو باقی جگہ سے اس طرح نہیں. یہ ڈفرینٹ تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے لیکن اتنا اچھی اس کی اسمیل ہوتی ہے. آپ اس کو کھائیں، آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا جو بیلی فیٹس ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے لو ہینڈلز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. روزانہ رات کو کھاتے رہیں. اچھا پھر آپ کی یہ جو الزائمر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کی میموری کو انہینس کرتا ہے. پھر آپ اس کو لیں اور اگر آپ اپنے خواتین خاص طور پہ چہرے پہ لگائیں تو رنکلز جو ہیں وہ ایجنگ جو پروسیس ہے اس کو روکتا ہے. تو یہ مطلب چہرے، اور پھر اگر آپ اپنے سکن پہ لگا دیں تو اس کو بہت زیادہ وہ سافٹ بناتا ہے. تو ایک کوکونٹ جو ہے وہ کتنے فائدے کرتا ہے. اسی طرح جب آپ جوڑوں پہ جہاں پین ہو رہا ہے وہاں بھی آپ سورج کی روشنی میں ضرور بیٹھیں. جو اللہ تعالیٰ انرجی بھیج رہا ہے وٹامن ڈی آپ کو اس کو مفت میں مل رہا ہے. آپ کو کوئی
ٹیبلٹ وغیرہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو انرجی دے رہا ہے, ہم وہ ان ملکوں میں خاص طور پہ سردیاں زیادہ ہوتی ہیں, سورج کم نظر آتا ہے, تو وہ ضرور کرنا ہے. اب کوئی کوشچن ہے تو میں بہت شکریہ اعجاز بھائی آپ کی ساری ملاقات کا. میں اب آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی جی پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے بات کیا تھا کہ اعجاز بھائی تو تھرو آؤٹ پڑھتے رہے, اپنی بیگم کو انہوں نے اٹینڈ نہیں اتنا کیا, مگر انہوں نے وہ جو اپنی پوری کی پوری اسٹڈیز کی وہ ساری کی ساری اپنی بیگم کے اوپر امپلیمنٹ کی, اور گھر بڑا پرسکون ہے الحمدللہ. الحمدللہ 29 ایئرس ہو گئے شادی کو, ماشاء اللہ ماشاء اور ایک ہی بیوی, ایک ہی. اچھا, آپ جیسے لوگ جو اپنے آپ کو یہ یقین دلاتے رہتے ہیں کہ میں بھی جوان ہوں, ان سے خوف بھی یہی رہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جوانی کے چکر میں ایک اور شادی کے چکر میں چلے جائیں. ان کے پاس تو ایک ہی بھی. میں نے کہہ دیا جی 29 ایئرس. مگر آپ کی سب سے جو خوبصورت بات مجھے لگتی ہے کہ آپ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں. بچوں کی طرح, بالکل بچوں کی طرح. کیسے آج کے دور میں فیملی کو اتنا یونائٹڈ آپ نے رکھا ہوا ہے کہ آپ کا بھائی, مجھے کبھی کبھی اس کو دیکھ کے, آپ کے بھائی کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ وہ کبھی دکھی ہوتے ہوں گے تو آپ کی گود میں بھی سر رکھتے ہوں گے, اور یہ چیزیں بڑا معنی رکھتی ہیں انسان کی زندگی میں. کیونکہ میں بڑا ہوں تو اس لیے بھائی کو اس کو میں اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے, اور میں ہر پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بچے گرو کریں, تو میں بھی یہ دل میں میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی ہر فیلڈ میں, ٹھیک ہے اگر کسی کے وہ نہیں ہے, پڑھ نہیں سکتا ہے, مطلب یہ کورسز وغیرہ نہیں ہے, تو پھر میں جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اپلائی کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھاؤں لائف میں. دیکھیے میں آپ کو اتنا بتاتی ہوں, آج کے دور میں ہم حقوق کی بات تو بہت کرتے ہیں مگر فرائض کی ہم بات نہیں کرتے. کہ تو آپ ان حقوق اور فرائض کو کیا, وہ تو آپ کی ساتھ جتنے پیارے طریقے سے لگے ہوئے ہیں, لگتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت بھی بہت دیتے ہیں, احترام بھی بہت دیتے ہیں, آپ اس حق کو کیسے ادا کرتے ہیں کہ وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یس مجھے مکمل پیار اور سکون مل رہا ہے یہاں سے؟ جی جی, یہ تو گیو اینڈ ٹیک کا ویسے بھی نیچرل وہ ہے, پلس یہ آپ کا ٹیم ورک بھی ہے کہ ایک تو گھر سے شروع ہوتی ہے ساری چیزیں. اگر میں گھر میں سب کے ساتھ صحیح نہیں ہوں, بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, تو پھر میں باقیوں کے سے کیسے اچھا سلوک کر سکتا ہوں. تو یہاں سے اگر آپ یہیں سے لرن کرتے ہیں, آپ گھر سے لرن کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ صحیح, آپ کا انٹریکشن ہوگا تو باہر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کی اس بات چیت سے میں نے یہ اخذ کیا کہ سکون اپنے گھر سے نکلتا ہے. آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے, آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے, کہیں بھی آپ کا بیلنس جو ہے وہ خراب نہیں ہونا بالکل چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ. بہت زبردست باتیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کی ہیں, اور ریئلی اٹ مینز اے لاٹ کہ نہ صرف یہ کہ دوائیوں بلکہ دعاؤں سے, اور جو قرآنی دعائیں ہیں ان سے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں سے بھی ہمیں کافی. اور ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ریکیپ کرتی ہوئی چلوں گی کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ دعا کی قبولیت کا ضرور ہوا کرتا ہوتا ہے. منہ سے اچھی بات نکالیے اور اچھا مانگیے اور مانگتے رہیں. ڈاکٹر صاحب نے تو وہ چھری کی ایک مثال دی, مجھے اشفاق احمد کی ایک بات یاد آئی کہ جب آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد زمین پہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری باڈی ارتھ ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں زمین کے ساتھ ٹچ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہماری باڈی ارتھ ہو. ارتھ ہوگی تو بہت ساری بلائیں جو ہیں وہ زمین کی طرف جائیں. بالکل صحیح. یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں تو 7 پوائنٹس جو ہیں وہ ضرور ٹچ ہونے چاہیے تاکہ, اور یہ وہ 7 پوائنٹس ہیں کہ جب بلڈ سرکولیٹ کرتے ہیں تو وہ جگہ گرم ہو جاتی ہے, تو اس کو کوئی نہ کوئی انسولیٹر چاہیے. تو جب یہ کہ تاکہ آپ کی ساری جو ہیٹ اپ ہوا ہے جسم, اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ وہ ارتھ ہو جائے. تو تھینک یو ویری مچ جی. میرے رابطے کا نمبر میں بتا دیتا ہوں 6472672767 یا sialeejaz@gmail.com sialeejaz@gmail.com. بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقاتیں آپ کی جو ای میل ایڈریس ہے یقیناً آپ کے نام کے ساتھ بھی جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. ہو جائے پھر ایک جس بھائی صاحب کی آپ بات کر رہی تھیں, ان کے چھوٹے بھائی پرویز سیال, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو ان کی عزت کے لیے بنایا مگر بہت ہی خوبصورت آواز دی ہے, بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں. ان سے ہم سنتے ہیں ایک ہدیہ کلام. سماعت فرمائیے گا. آپ اس سنیے گا
ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات پہ گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. نعت سرکار. اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی. اور قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، تجھ کو سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، تجھ کو سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. نعت سرکار. اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جن کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جن کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات پہ گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی سینہ مجھ سے راحت ہوگی. نعت سرکار.